حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. فیضان گرامی، سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے آج جو بیان کرنا ہے وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 18 ہے، جس میں پروردگار جو ہے توبہ کے سلسلے میں بیان کر رہا ہے. اس سے قبل دو آیتیں 17 اور 16 توبہ کے سلسلے میں بیان کیا گیا تھا کہ اگر جو برے کام انجام دے رہے ہیں، فاحشہ فعل انجام دے رہے ہیں، یعنی غلط کام انجام دے رہے ہیں، وہ اگر توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پروردگار توبہ قبول کرنے والا ہے. پچھلی آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کس کی توبہ قبول ہوگی. اللہ کس کی توبہ قبول کرے گا؟ جس کے اندر ندامت و پشیمانی پائی جاتی ہوگی، جس کے اندر واقعاً یہ عزم ارادہ ہوگا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو، اپنی اصلاح کرنے. آج کی آیت کریمہ یہ ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اب آپ غور کریں کہ اس میں متوجہ کے حد تک ترجمہ کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیست التوبہ، جو پہلے برائیاں کرتے ہیں، للذین یعملون السیئات، جو برے کام انجام دیتے ہیں، اور پھر جب موت سامنے آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کر لی. اور نہ ان کے لیے توبہ ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے بہت دردناک اور بڑا عذاب مہیا کر رکھا ہے. تو اب آپ غور کریں کہ یہاں پہ دو باتوں پر توجہ دلائی جا رہی ہے. ایک وہ شخص جس کے یعنی برے کام اس نے انجام دیا ہے لیکن موت سامنے آ گئی، اور ایک حالت کفر. دو باتیں آپ کے سامنے ہیں. بعض روایت میں یہاں کہا گیا کہ جب موت کے اثرات نمودار ہو جائیں تو اگر یہ انسان نے توبہ کیا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ اسے یعنی معاف نہیں کرے گا. جیسا کہ اگر آپ غور کریں فرعون کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جس کے بارے میں قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. غور کیجئے گا، پروردگار جو ہے فرعون کے واقعات کو ذکر کر کے ہمیں ہمارے نمونہ عمل پیش کر رہا ہے کہ پتہ چلے کہ آخر کیسی توبہ قابل قبول بارگاہ معبود ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ دریائے نیل میں جو ہے یعنی راستہ بن گیا اور موسیٰ والے جو ہے دریا کو پار کر جاتے ہیں، پھر فرعون نے راستہ دیکھا تو اپنے لشکروں کے ساتھ جو ہے اس میں داخل ہو گیا، لیکن پانی نے جو ہے فرعون اور فرعون کے لشکروں کو اپنے اندر جو ہے اپنے گھیرے میں لے لیا اور اس کو غرق کرنے لگا. یہاں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اس کو غرق ہونے لگا تو قالا، تو فرعون نے کہا آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں کہ بے شک وہی یعنی لا الہ الا الذی، میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ ہے جس کے بارے میں بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں. یعنی موسیٰ کے پروردگار، بنی اسرائیل جو تھے جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے تھے، موسیٰ کے یعنی پروردگار پر ایمان لاتے تھے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اسی طرح کہا کہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس کے بارے میں جس کے اوپر ایمان لاتے ہیں بنی اسرائیل، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا اب میں مسلمانوں میں سے ہوں، اسلام لے آیا، ایمان لے آیا۔ تو کہا جائے گا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، تم نے پہلے سے جو ہے گناہ کیا تھا، پہلے نافرمانی کی تھی، پہلے تم نے جو ہے نہیں مانا تھا، اور وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو مفسدین میں سے تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے پروردگار نے یہ کہہ دیا تو مفسدین میں سے تھا، پہلے سے تو گنہگار تھا، یعنی اب جب موت کے اثرات وہ دیکھنے لگا تو کہا اب کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ پہ ایمان لے آتا ہوں۔ تو اللہ کا نہیں، اب موقع نکل چکا، اب ایک لمحے کے لیے تم کو مہلت نہ دی جائے گی، اور نتیجے میں اللہ نے کہا کہ تا قیامت تجھے ایسے رکھوں گا تاکہ عبرت کا سامان فراہم ہو سکے۔ اور وہی ہے کہ آج بھی جو ہے فرعون کی لاش جو ہے مصر کے میوزیم میں موجود ہے، ویسے ہی اللہ کا وعدہ ہے نا، تا قیامت ایسے ہی عبرت کا سامان۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ گنہگار تھا، مفسدین تھا، مفسدین میں سے تھا۔ آخر وقت اللہ نے جو ہے اس کی توبہ قبول نہیں کیا۔ ایک بات، بعض روایت میں اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں موجود ہیں، بعض روایتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ نقل کیا گیا ہے کہ روح کے حلق تک پہنچنے تک اگر کوئی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ بھی ہمارے پاس روایت موجود ہے، ایسا کہیں ہو سکتی ہے۔ حالانکہ یہ روایت اس آیت کی صراحت کے برخلاف ہے، خدا بغیر توبہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے سورہ یاسین میں موجود ہے کہ بے انما تنذرو، اے میرے حبیب تم انہیں کو ڈرا سکتے ہو جن کے اندر یہ دو صفاتیں پائی جاتی ہیں، ایک من اتبع ذکر، جو ذکر کے اتباع کرتے ہیں، اور خشی الرحمن بالغیب، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرتے ہیں۔ فبشرہ بمغفرۃ، یعنی جس کے اندر خشیت پروردگار ہو اور اتباع کا مادہ، پیروکاری کرنے کا مادہ ہو، نقش قدم پر چلنے کا مادہ ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بشارت دے دو کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان گنہگار ہوتا ہے لیکن اللہ کو اس کے اعمال اتنے پسند آ جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ بغیر توبہ کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت سے واقعات پائے جاتے ہیں کہ انسان نے توبہ نہیں کیا لیکن اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رحم الرحیمین ہے، رحیم و کریم ہے۔ لیکن جس توبہ کی بات ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے قدم آگے بڑھائے توبہ کرنے کے لیے، جب شعور پیدا ہو، جب سمجھ پیدا ہو، تو نتیجے میں جو ہے کہتے کہ موت کے وقت جو ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پہلے سے توبہ کر لے، پہلے سے جو ہے اللہ کے سامنے معافی مانگ لے، تب جو ہے انسان صحیح معنوں میں قدم آگے بڑھا سکتا ہے۔ بعض افراد جو ہے روز قیامت بھی پشیمان ہوں گے بھائی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن میں یہاں تک موجود ہے کہ جب وہ تمام کہتے کہ اب تو انصاف کے مواقع دیکھیں گے یہ افراد روز قیامت، تو کہیں گے اے کاش میں خاک بن جاتا۔ یعنی شرمندگی کا اتنا احساس ہوگا کہ وہ شرمندہ اتنا زیادہ ہوں گے، پشیمان زدہ ہوں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک یہ قرآن میں موجود ہے کہ جب موت ان کے پاس آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں پلٹا دے دنیا میں، تاکہ جو ہم نے نیک عمل چھوڑ رکھا ہے وہ میں انجام دے سکوں۔ اللہ کی طرف سے آواز ہے کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اب تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو مواقع ہمارے پاس قرآن نے بیان کیے ہیں، لیکن یہاں توبہ کی بات جو چل رہی وہ یہی ہے کہ انسان اپنے یعنی جو اللہ، دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ جس توبہ قبول کرتا ہے وہ وہی ہے کہ انسان یعنی آثار موت نمودار نہ ہو اس وقت توبہ کرے، اور جیسے ہی گناہ کرا ہے اس نے ویسے فوراً توبہ کر لی، جیسے جناب خر نے کیا تھا۔ جناب خر بہرحال جو ہے یعنی امام حسین السلام کے مقابل میں تھے، لیکن ان کے اندر دیگرگونی پیدا ہوئی، تلاطم پیدا ہوا، توبہ کا مادہ پیدا ہوا، توفیق توبہ حاصل ہوئی، نتیجے میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں، مولا کی بارگاہ میں توبہ کر لیا، نتیجے میں مولا نے انہیں معاف کر دیا۔
اللہ نے معاف کر دیا. تو اب مطلب ہے یہ کہ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں توبہ کس طریقے سے کرنی چاہیے. جلدی صاحب سمجھے اس آیت کا یہ بھی ہدف نکل سکتا ہے، دونوں آیتوں کو یعنی باتوں کو ملائی جائے. وہ افراد جو اپنے گناہوں سے صحت و سلامت اور ایمان کے ساتھ توبہ کر رہے ہیں اور توبہ کیا ہے انہوں نے، جن افراد نے کیا ہے، لیکن موت کے وقت با ایمان اس دنیا سے نہیں گئے ہیں، تو ان کی توبہ بے اثر ہے. یعنی انہوں نے جو ہے موت سے پہلے سب کچھ مطلب توبہ کیا، اچھی طریقے سے توبہ کی، لیکن جو ہے اس دنیا سے بے ایمان دنیا سے چلے گئے. تو اب اس دنیا سے بے ایمان اس دنیا میں گیا ہے تو اس کی توبہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے. کفر کی حالت میں اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. بہت سے افراد ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ دنیا میں بہت سارے نیک عمل انجام دیتے ہیں، اچھے عمل انجام دیتے ہیں، لیکن نتیجے میں جو ہے ان کے اندر پشیمانی نہیں ہوتی. اور نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں ان کے سامنے جو ہے دو افراد جو ہے مسجد میں داخل ہوئے. ایک گنہگار تھا اور ایک جو ہے یعنی نمازی تھا، پرہیزگار تھا. دونوں مسجد داخل ہوئے. اب جو دونوں مسجد داخل ہوئے، جو مسجد سے باہر نکلے تو امام فرماتے ہیں کہ جو گنہگار تھا وہ مومن ہو گیا اور جو مومن تھا وہ گنہگار ہو گیا. تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیا بات ہے؟ کہا جو گنہگار تھا جب اس نے جو ہے مومن کو دیکھا تو وہ بار بار جو ہے نماز میں یہی کہتا تھا، سجدے میں یہی کہتا تھا کہ میں تو گنہگار ہوں، پروردگار میرا گناہ معاف ہو یا نہ ہو، یہ تو مومن ہے، یہ تو اللہ والا ہے. یعنی وہ اس طریقے سے سوچ رہا ہے. لیکن وہ جو مومن تھا وہ سوچ رہا ہے میں تو مومن ہوں، میں تو اللہ والا ہوں، میری تو بہرحال جو ہے گزارش قبول ہوگی، توبہ قبول ہوگی اور دعا قبول ہوگی. لیکن یہ تو گنہگار ہے. تو آپ غور کیجئے جن کے اندر ذرا سے میں کا مادہ پیدا ہو جائے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے سامنے اپنے کو ذلیل سمجھنا یہی پروردگار چاہتا ہے. ابدیت اسے کہتے ہیں، بندگی اسے کہتے ہیں. بس توبہ اسی قبول ہو سکتی ہے جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کرے توبہ، اور نتیجے میں جو ہے تمام حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے، اور بہرحال جو ہے جب موت سامنے نظر آ جائے، آثار موت نظر آ جائے، اس وقت توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.